اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، تقوی اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجئے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں گناہ سے پرہیز کیجئے. پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، عاقبت بخیر فرما، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ دیں محمد. پچھلے ہفتے والی گفتگو کو جاری رکھنے کی نیت کی ہے، اس لیے کہ معاشرے کے حالات کے حساب سے اور شریعت میں اس کی اہمیت کے حساب سے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ گائیڈ لائنز کے ساتھ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جو گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جو مومنین کے درمیان میں فاحش یا فحش، یا اگر میں اپنے سادے الفاظ میں کہوں بے حیائی کی چیزوں کو پھیلاتے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، تم بہتر نہیں جانتے ہو. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا اور ہمارا علم تو ویسے بھی محدود ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ جو ایک مدرسے کے ذمہ دار نے ویڈیو آئیں، سب چیزیں آئیں اور ایک شور اٹھا، اور اس میں نے عرض کیا کہ یہ صرف مدرسوں تک نہیں ہے، معاشرے میں ہر جگہ یہ چیز موجود ہے، چاہے اسکول، کالج، یونیورسٹی اور دوسری چیزیں جن کا نام لینا یہاں پر مناسب نہیں ہے. یہ چیزیں ہیں، پائی جاتی ہیں. اور اس بات کو بھی بیان کرتا چلوں کہ ان چیزوں کو شروع سے شریعت نے روکنے کی کوشش کی ہے، اور اس کو فقہی بحث میں ڈالنے کا بھی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں ہر جگہ اور چیزیں رہی ہیں. اس کا روکا جانا بہت مشکل کام ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا، پتھروں کا تاریخی عذاب ہے. حضرت لوط کو بچا کر نکال لے گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی پوری قوم کو، یہاں تک کہ جو مدد کرنے والی تھی حضرت لوط کی بیوی، یعنی نبی کی بیوی ہو جانا کوئی آپ کو 100% سرٹیفیکیشن نہیں ملتی ہے. اگر آپ نے غلط کیا تو غلط کا بھگتان بھگتنا پڑے گا، چاہے اس زمانے میں رہا ہو چاہے بعد میں رہا ہو. یہ تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح طور پر کہہ دیا. لیکن میرا نقطہ اس وقت وہ نہیں، میرا نقطہ یہ ہے کہ آج بھی شریعت اپنے ان اصولوں پر پابند ہے اور اس بات کو واضح کرتی ہے کہ شرعی طریقے کے علاوہ کسی بھی طریقے سے اگر کوئی اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ قطعاً حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اگر دنیا میں اسلامی حکومت میں پکڑا گیا تو اس کو سزا ملے گی، اور اگر نہیں پکڑا گیا تو آخرت میں تو اس کی سزا ہے ہی ہے. دنیا میں بدفعلی کرنے والے کی سزا، صرف سزا سن لیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ اتنا بڑا جرم ہے. دیکھیں، سزا سے اندازہ ہوتا ہے جرم کتنا بڑا ہے. یا مثلا کسی چیز کی اہمیت اس طرح پتہ چلتی ہے کہ کون بیان کر رہا ہے، کس حد تک بیان کر رہا ہے، اور اس چیز کا خیال نہ رکھنا کتنی بڑی مصیبت کی بات بن سکتی. اللہ نے کہا اگر کوئی اس بدفعلی میں مبتلا ہو گیا جو قوم لوط کا فعل ہے، تو یا تو
اس کو زمین پہ گاڑ کر سنسار کر دو، معذرت یہ زنا کی، یا تو اسے اس کی گردن اڑا دو یا اسے آگ میں زندہ جلا دو۔ آگ میں، دنیا والے کہتے ہیں یہ تو ظلم ہے، یہ تم سمجھتے ہو ظلم ہے نا، لیکن معاشرے کے اندر گندگی پھیلانے والے کی صفائی کا طریقہ یہی ہے کہ روکا جا سکے، یا پھر اونچائی پہ لے جاؤ، اس کے ہاتھ پیر باندھ دو اور وہاں سے پھینک دو۔ اس سزا میں جہاں اس کے لیے ایک سزا ہے، وہاں پر پورے معاشرے کے لیے عبرت ہے۔ یہ تو ہم نے برٹش قانون بنا کر سزاؤں کو اتنا آسان کر دیا، اتنا دبا دیا ہے کہ ایک کسی پر مثلا نیب کے کیس چل رہے ہیں اربوں روپے کے اس کے، اور بہانہ کر کے 2 سال سے ہسپتال میں سویا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ برٹشر قانون بنانے سے پہلے قانون سے بھاگنے کے راستے نکالتے، اس کے مقابلے میں ہمارے سرور بھائی جو زیارت عاشورہ کے اس میں ان کو ظاہر ہے کہ پیش ہونا پڑا، ایف آئی آر کٹی تھی۔ 18 دن آج میں آپ کو بتاتا بند وارڈ میں رکھا ہے، جس میں موت کی سزا والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بہانہ سیکیورٹی کا تھا لیکن بات کچھ اور تھی۔ تو یہ تو یہاں پر قانون کی صورتحال جتنا ہم درخواست کرتے گئے اتنی سختیاں ان پر بڑھتی گئی۔ خیر ہمارا تو اللہ تعالیٰ اجر اسی طرح لکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات کو بھی آسان کرے۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ گردن اڑا دو، آگ میں جلا دو، یعنی اس کا کوئی پرزہ ہی باقی نہ رہے، یا اتنے اونچے سے پھینکو کہ وہ اونچائی سے گرنے میں مر جائے۔ یہ قوم لوط کے فیل کی عذاب۔ اب اللہ نہ کرے کوئی مبتلا ہے اور سمجھتا ہے مجھے کون پکڑنے والا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں پکڑنے والا، اللہ تعالیٰ تو ہے نا۔ تمہارے یاد رکھیے گا، انسان اگر اکیلے میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے 11 گواہ ہیں، اس میں ایک اللہ ہے، ایک جبرائیل ہے، ایک رسول اکرم ہے اور ایک زمانے کے امام ہے۔ اب وہ زمان، وہ مکان، وہ جگہ، یہ جو آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں نا، ہر دفعہ جگہ بدل لیجئے۔ جتنی جگہوں پہ آپ نے سجدہ کیا ہوگا، یہ چیز اہل سنت میں پائی جاتی ہے، ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی، کہ وہ ایک نماز پڑھتے ہیں پھر نوافل کے لیے دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ۔ حدیث میں یہ آیا ہے کہ جتنی جگہ تم سجدہ کرو گے وہ جگہ قیامت میں کھڑے ہو کے گواہی دے گی کہ اس نے میرا سجدہ کیا تھا۔ تو آپ بھی اپنی جگہ، میں نہیں کہتا کہ ایک دم ہی چینج کر لیں، لیکن تھوڑا آگے بھیجیے تاکہ مسجد کا پورا علاقہ آپ کا، آتے ہیں جمعے میں ماشاءاللہ تو کور ہو جائے۔ اور یہ گواہی جس طرح اچھائی کی گواہی دے گی، زمین روڈ پوری گواہی دے گی، جہاں سے آ رہے ہیں، جس چیز میں آ رہے ہیں، ہر چیز گواہی دے گی کہ یہ میرے میں، کیونکہ ظاہری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، روحانی اور باطنی چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے۔ تو اگر خدا نہ خاصہ کوئی اس فعل کو کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں کم از کم 11 گواہ لا کر اس کے سامنے پیش کر دیں۔ ان چیزوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ان چیزوں کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے کہ بچپن میں جب بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی۔ پوری صحیح تربیت کی گفتگو کر نہیں سکتا ہوں، لیکن اتنا جان لیجئے کہ اگر بچوں کو شروع سے حفاظت سے آہستہ آہستہ آگے بڑھایا تو نہ کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، نہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کا ارادہ رکھے گا۔ لیکن جب بچے آزاد ہوتے ہیں، جہاں جائیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں، اس میں غریب اور امیر کی میں بتاؤں کوئی فرق نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ آپ نے بغیر کسی دلیل کے جو آزادی دینی ہے بچوں کو، اس سے بھی فساد پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک بیٹی اگر دیر سے گھر آ رہی ہے، یا فون کری میں آج فرینڈ کے پاس جا رہی ہوں، آپ 100 بار اس پہ بھروسہ کریں، لیکن نظر بھی تو رکھنی ہے نا، مجھے میری آبرو ہے نا، میری عزت ہے نا۔ اب جتنے واقعات سامنے آتے ہیں اس میں کس کی آبرو جاتی؟ ماں باپ کی آبرو جاتی۔ ماں باپ نے بے توجہی کی ہوتی تب یہ ہوتا ہے۔ دوسرا، شادی کی عمریں اتنی بڑھا دی گئی ہیں، یعنی 25-26 سال پہ بات کریں، بھئی بیٹی آپ کی بڑی ہو گئی، شادی مولانا ابھی تو بچی ہے، پھر بڑی ہوگی، پھر یعنی 30 سال پہ جا کے شادی کرو گے۔ شریعت کہتی ہے کہ ابتدائی عمر میں جیسے ہی بالغہ ہو جائے شادی کی تیاری کرو، نہیں، نتیجہ پھر اور برا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو میں نے پچھلے ہفتے اشارہ کیا تھا، ٹیلی ویژن اور میگزینز وغیرہ، بعض اخبارات میرے پاس واٹس ایپ پہ آتے ہیں، اس میں لازماً ایک گندی تصویر آنا ضروری ہے، یعنی
وہ اخبار والے اپنے لیے جہنم 100% خرید رہے ہیں. کیا ضرورت ہے تم کو یہ چیزیں ڈالنے کی؟ مجھے یہ بتائیے کیوں ایسا ہے کہ اشتہار میں، اب آپ دیکھ لیجئے اشتہارات کے حالات کیا ہوئے، اور بےغیرتی ہم سب کی ہے. اپنے آپ کو ملا کر کہہ رہا ہوں، اگرچہ کہ میں ٹیلی ویژن میں جب بھی پروگرام میں گیا ہوں میں نے آواز اٹھائی ہے، شور کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک آدمی کی آواز کا اثر نہیں ہوتا ہے. اگر مومنین ارادہ کر لیں کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، بڑی محنت سے ہم نے ایک چینل شروع کیا، اس کے بعد پتہ چلا کہ نہیں بھائی اس چینل میں یہ مسائل آ رہے ہیں، میں نے استعفیٰ دیا، حالانکہ شروع میں نے کیا، خود شروع کیا. آج اس میں بھی وہی چیزیں شروع ہو گئی جو شریعت کے خلاف ہیں. وہی کیوں بابا اشتہار کے بغیر چینل چل نہیں سکتا ہے، تو پھر اشتہار وہ والا دے دو نا، اتنا کم والا کیوں دیتے ہو؟ معذرت کے ساتھ دل بہت جلا ہوا ہے، میں تو کھل کے بھی بول دوں، پھر آپ آئیں میری جمعہ میں نہ آئیں. اب اتنے کپڑے بھی کیوں پہناتے ہو نا، چلو. اور جب میں نے ایک بار، بعض لوگوں کو یاد ہوگا، دبئی میں بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ کپڑوں کے اشتہار میں لڑکیوں کو نچوایا جا رہا ہے، تو مجھے 1 آدھ سال بعد اس کمپنی کے مالک اگر افطاری پہ رات کو بلایا گیا، میرے ایک دوست لے گئے، باتیں کرتے کرتے کہ بولا نا کیا خیال ہے کپڑوں کے اشتہار کے لیے نیا آئیڈیا ہمارے ذہن میں آئے، ہم وہ شٹل کا برقع پہنا کے کپڑوں کا اشتہار دیں. یعنی کہ وہ آپ کی مرضی ہے، شٹل کو برقع پہنا نہ پہنائے، لیکن دوسروں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو نچوانے کے بجائے اپنی ماں بہن بیٹیاں نچوائیں. کھڑے ہو گئے مجھے مارنے کے لیے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا شرم تو آپ کو نہیں آتی ہے. میں کمپنی کا نام نہیں لینا چاہتا ورنہ پھر ایک ذاتی مسئلہ ہو جائے. میں نے کہا دوسروں کی ماں بہن بیٹوں کی مجبوری کیوں کم کرتی ہیں؟ کوئی ان کو شوق نہیں ہے اس طرح کے کام کرنے کا؟ اشتہار، پیسے، یہی سارے مسائل ہیں. میں اور آپ ذمہ دار ہیں. ایک بسکٹ کی اشتہار میں ولگیرٹی شروع ہوئی، میں نے وہ بسکٹ استعمال کرنا بند کر دیا. ایک صابن کے اشتہار میں ولگیرٹی شروع ہوئی، تو مولانا کیا کریں بھائی؟ بدن کو سڑا دو، لیکن کم از کم حرام کام کرنے والوں کو تم تبلیغ تو مت کرو، ان کی ہمت تو مت بڑھاؤ. پھر یہ تو دوسروں کی بات میں بتا رہا ہوں، اپنی بات کرتے ہیں. بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں، نہیں بچی چھوٹی ہے، یہ یوں ہے، یہ وہ ہے. بھائی شریعت کہتی ہے کہ بچی چھوٹی بھی ہو تو نامحرم کی گود میں مت بٹھاؤ. ہم پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، نہ مجلس ہے، نہ ممبر، نہ عزاداری، کہیں بھی شریعت کے قوانین کو بیان کرنے کا کوئی سوچ نہیں رہا. جب تک واہ واہ نہ ہو جائے تب تک کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. اور اس طرح کی باتوں میں واہ واہ نہیں ہوگی ہر ایک کے منہ. ظاہر ہے ایک معاشرے کی ذمہ داری ہے، میں طنز نہیں کر رہا آپ پر. چھوٹی بچی آپ اس کے کپڑے صحیح کریں، نامحرموں کے سے ہاتھ ملانا روکیں، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. انکل آ گئے، آئے السلام علیکم انکل. جب تھوڑی بڑی ہو اس کا آہستہ آہستہ اسکارف پہنانا شروع کریں. اسکول جا رہی بچی کپڑوں کو دیکھیں، بڑی ہو گئی، میٹرک میں آ گئی، انٹر میں آ گئی، اس کے آنے جانے کے راستوں کو، اس کے کپڑوں کو دیکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں جس میں آپ فرماتے ہیں آپ سے حدیث نقل کی گئی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے نقل کی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے دور فاصلے سے، یعنی اگر مثلا جنت 500 سال یہاں سے دور ہے تو اس کی خوشبو مومن کو آئے گی. لیکن 3 لوگ ہیں جن کو خوشبو بھی نہیں آئے گی. جنت میں جانا تو دور، 500 سال وہ کون سے ہیں اللہ جانتا ہے. نمبر 1 وہ جس کو والدین آگ کر دیں، یعنی ناراض ہو جائیں اور ان سے بات کرنا چھوڑ دیں. نمبر 2 دیوسن، وہ شخص جو کہ دیوس ہے. یہاں پر 2 لوگ ہیں، بعد میں تیسرا بھی آتا ہے. دیوس کون ہے؟ پوچھا کہ اے رسول اللہ وہ دیوس کون ہے؟ مت مجھے گالی دیجیے گا، مت میری فیس بک پہ لکھیے گا گندی باتیں کرتے ہیں رسول اکرم کی باتیں. یہاں رسول اکرم کی باتوں کو بھی گندی باتیں کہو گے تو کہاں جاؤ گے تم؟ اور پھر اگر ہم جمعے کے خطبے میں نہیں بتائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ مولانا اس طرح کی باتیں اگر نہ کریں فیس بک پہ ہماری بیٹیاں، بھائی تمہاری بیٹیوں کو تو تم نے کہاں پہنچا دیا ہے؟ تمہاری بیٹیوں کو تم نے بغیر، آپ سے بات نہیں کر رہا ان لوگوں سے جو میری فیس بک پہ لکھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، ہمارے بچے گھر والے. ارے بچے گھر والوں کو قرآن نہیں پڑھاتے، دوسری چیزیں نہیں پڑھا، حدیث رسول ہے. چیلنج کر دو مجھے، بہت میرا پارا چڑھا ہوا ہے کہ آپ نہ یہاں سننے کے لیے تیار ہیں، نہ مجلس میں سننے کے لیے تیار ہیں، نہ درس میں آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بیٹی کو ٹائٹ کپڑے پہنا کے باہر بھیجنے کے لیے تیار ہیں. دیوس ہے، دیوس ہے. کون دیوس ہے؟ جو اپنی عورتوں کو نامحرم کے ساتھ خاص روابط کے طور پر دیکھے
اور پرواہ نہ کرے. کیا؟ پرواہ نہ کرے. یہ دیوس جنت کی خوشبو بھی 500 سال سے دور سے نہیں سونگھ سکے گا. اور سن لیجئے، اور سن لیجئے. میں نے یہی سوچا میں اپنی زبان سے کیوں کہوں، حدیث بیان کر دوں، اور اگر آپ کو اعتراض ہے تو امام پہ کریں، مجھ پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ میں نے تو حدیث نہیں گھڑی. فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے 3 لوگوں پر حرام ہو گئی ہے. ایک وہ جو لوگوں میں دوسروں کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرتا ہے، سخن چینی کرتا ہے، ایک طرح سے غیبت ہے، اور لوگوں میں جھگڑے کرواتا ہے. مبارک ہو اس کو جہنم. میں تو نہیں کہہ رہا کرو، شریعت منع کرتی ہے، لوگ رکتے نہیں. نمبر 2، ہر وہ شخص جو شراب سے منہ لگائے، پینا دور، حتیٰ اگر شراب دوائی میں بھی استعمال ہو رہی ہو تو انشاءاللہ میں الکوہل اور شراب کا ایک ڈفرینس ہے وہ بعد میں مسئلہ شرعی کے طور پہ بتا دوں گا، ٹائم میرے پاس بہت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں. اور تیسرا وہ دیوس جو کہ فاجر اور بدکار ہے اور اپنی خواتین کے بارے میں غیرت نہیں برتتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج سے جا کے آپ لڑنا شروع کر دیں بیٹھ گھر میں. بھئی آج اتنے عرصے میں وہ اتنی اس لائن پہ چڑھی ہے، محرم آ رہا ہے، دیکھ لیجئے گا کیا حال ہوتا ہے، کتنا پردہ ہے. جو قوم جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پردے پر روتی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی خواتین کے پردے پر روتی ہے، جو غم مناتی ہے، جو بہنیں بیٹیاں مائیں روتی ہیں، اچھا کرتی ہیں، وہ خود پردے کا کیا کرتی ہیں؟ پھر آ جائیے شادیوں میں، منگنی میں، مایوں میں. اسکول کا مسئلہ اپنی جگہ پر، وہ بیٹی جوان ہو رہی، پارٹی میں تو جانا چاہیے. پھر کیا ہوتا ہے شادیوں میں؟ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر کہ جو اپنی شادی میں، چاہے وہ منگنی ہو، میوں ہو، مہندی ہو، جو رسمیں ڈالتے ہوں ہندو کلچر کی، ہماری کلچر کی، اور اس میں بے حیائی کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر. آپ بھی لعنت بھیجیے جو یہ بے غیرتی پھیلاتا ہے. او بابا، تم امام زمانہ کے نمائندے بنے ہوئے ہو، تم کہتے ہو یا صاحب زمان ادرکتی، کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ وہ یا صاحب زمان آ کے کہیں گے کہ بابا تم مجھے پکارتے ہو تو اپنا عمل تو دیکھ، کہاں جاؤ گے؟ کتنی بے غیرتی، کتنی بے شرمی. پھر کہوں گا بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے، پیار سے پیش آئیے. یہ آج سے شروع نہیں ہو سکتا، یہ بچپن سے شروع ہو، آہستہ آہستہ آہستہ. حتیٰ ایک حدیث ہے، وہ یہاں پر میرے پاس لکھی نہیں، میں آپ کو بیان کرتا ہوں. حدیث یہ ہے کہ جو شخص اپنی خواتین کو باریک کپڑوں کے ساتھ باہر جانے کی اجازت دیتا ہے، خواتون تو جانے اور اللہ جانے اس کا عذاب کیا ہے، وہ شخص بھی دیوس اور بے غیرت ہے. علی کا چاہنے والا بے غیرت نہیں ہو سکتا، علی کا چاہنے والا بے شرم نہیں ہو سکتا، علی کا چاہنے والا بے حیا نہیں ہو سکتا، کربلا کی خواتین کی چادر پر رونے والا بے غیرت نہیں ہو سکتا. ہمیں اس جگہ لے جائے گا، ہم واپس آتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں، ہم اپنی شادیوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی نیازوں میں، اپنی مہندیوں میں، جو بھی پروگرام ہے، بے غیرتی کو روکیں گے جتنے روک سکے. ڈنڈا لے کر تو نہیں کھڑے ہو سکتے، لیکن اگر معاشرے کا مزاج بن جائے. دیکھیں آج معاشرے کا مزاج بے پردگی اور ٹائٹ کپڑے اور جو ہو رہا ہے بن گیا نا. ہم آئیں، آج سے نیت کریں مسجد میں بیٹھ کے جمعے کہ ہم کم از کم کوشش کریں گے، اگر کوئی درزی ہے وہ بھی کوشش کرے ایسے ماڈل لائے جس میں بے پردگی اور بے غیرتی کی، بے حیائی کی چیزیں کم ہو، اس کو بھی ثواب ملے گا. مت کہیں کہ ہمارا کیا اثر ہے، ہم ہی چند لوگ ہیں جو اثر کریں گے، باقی تو سب اسی معاشرے کی رو میں بہتے جائیں گے اور فساد پھیلتا جائے گا. اور ہمیں قیامت میں اچھی خاصی ملتی ہوئی جنت جو ہے وہ مشکلات میں ڈالے گی چیزیں جن سے ہم نے آج خاموشی اختیار کی، آج ہم نے اس کے بارے میں پرواہ نہیں کی. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہمیں بے حیائی اور بے غیرتی سے بچنے کی توفیق عطا فرما.
ہمیں صحیح معنی میں اہل بیت اور مولا کائنات کے چاہنے والوں میں قرار دے دے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. پیارے ملک پاکستان کے مسائل کو حل فرما دے. ہمارے ملک قوم کا گہوارہ بنا. ہماری حاجتوں کو روا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، ہماری موت اہل بیت کی محبت پر قرار دے. زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. امکان ہے کہ آئندہ جمعے سفر میں گزرے اور حاضری نہ دے سکوں، پھر بھی جو چاہیں اختر بھائی کو جمعرات کو پوچھ لیں. میں نے پچھلے بار عرض نہیں کیا تھا تو کچھ دوستوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، ان کا حق بھی بنتا ہے. انشاءاللہ میں جمعرات تک بتا دوں گا دفتر میں، جو پوچھنا چاہیں پوچھ لیں. درود پڑھ دیں محمد والے. قربانی کا وقت نزدیک آ گیا ہے. قربانی کی اصل شرط قربتاً اللہ ہے. اگر قربتاً اللہ ہے پھر جو جانور کاٹیں وہ قبول ہے. اور اگر قربتاً الناس ہے، دکھانے کے لیے کہ اتنے کا بیل اور اتنے کا گائے، الحمدللہ مومنین میں یہ رواج ہے نہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی اثر آ جائے تو ہم اس کو پہلے ہی جھاڑو مار کے نکال دیں تاکہ وہ چیز نہ آئے. قربانی میں اصل یہ کہ جانور صحیح سالم ہو، بچہ نہ ہو، حاملہ نہ ہو، اگر بکری حاملہ نہ ہو. باقی جو شرائط قربانی کی بیان کی جاتی وہ حج والی قربانی کی شرائط ہے. اصل آپ اس کی پرواہ کر سکتے ہیں تو اچھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. شریعت ایک بات بتائی، لیکن اگر اس کی پرواہ نہ کر سکے، کوئی ایسی چھوٹا موٹا عیب نظر آئے تو لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب یہ کیا ہو گیا. نہیں، اگر کیا کہتے ہیں حج پہ قربانی کر رہے ہیں اس کی پوری شرائط ہے. دین چھوڑتا نہیں کسی چیز پہ بھی، آپ کو ہر چیز. لیکن یہاں ہماری قربانی میں حصے کتنے ہونے چاہیے، جتنے آپ ڈال دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں گائے، بکری، کیا کہتے ہیں دمبا اور ان چیزوں کی اونٹ قربانی کی جا سکتی ہے. ایک فیملی اونٹ کی قربانی کر لے، کوئی مل کے گائے کی کر لے، کوئی بکرا نہیں افورڈ کر سکتے مل کے بکرا کر لے. وہ ہمارے ہاں وہ والا کانسیپٹ نہیں کہ اس میں اتنے ہی حصے ہوں گے، اس میں اتنے حصے ہوں گے. نہیں، ہمارے ہاں قربت اللہ جتنا حصہ ڈالے، کوئی 1000 روپے بھی ڈالے تو اللہ قبول کرنے والا ہے. درود پڑھ دیں محمد والے. میں کورٹ سے بھی درخواست کرتا رہا ہوں، حکومت سے بھی کہتا رہا ہوں کہ بھائی اکاؤنٹیبلٹی سب کے لیے کرے. یہ چند لوگوں کے لیے اکاؤنٹیبلٹی، پھر وہ ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں. پھر مثلا جو چیز ایک طرح کا کھیل ہو رہا ہے، ڈرامہ ہو رہا ہے. جنہوں نے اپنے افسران جہاں بٹھائے تھے وہ اپنے افسران سے اب فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ وہاں بھاگ جاتے ہیں، وہاں بھاگ جاتے ہیں. کوئی ایک سسٹم بننا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہو تو ہر ایک کی اور پتہ چلے کہ کس نے کتنا کھایا اور پھر پکڑا بھی جائے. صرف آپ میڈیا میں شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ بات کورٹ جو ہے باعزت طور پر بری کر دیتا ہے، ملک سے باہر بھیج دیتا ہے. یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. ایک اور درود پڑھ دیں محمد والے. اس ہفتے کا سب سے اہم مسئلہ جو پچھلے ہفتے سے چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا، بہت اچھا خطاب کیا، بہت اچھا خطاب کیا. میں نے پچھلے جمعے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا بہت اچھا تھا، خطاب بہت اچھا تھا، مضبوط بات کہی ہے. لیکن اب اس پہ سٹینڈ لینا ضروری ہے. آپ نے ایک بار کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ والا کبھی کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا. یہی تو امام حسین اور امام علی نے سکھایا ہے نا، کہ جب تم نے لا الہ الا کہہ دیا پھر ہم سختی برداشت کریں گے، تکلیف برداشت کریں گے، ذبح ہونا برداشت کریں گے، لیکن جھکنے کے لیے تیار نہیں. یہ سٹینڈ رسول اللہ اور رسول اللہ کے برحق نائبین کا سٹینڈ ہے. آپ نے لیا، اللہ آپ کو کامیاب کرے. ایک زور سے آمین پڑھ کے کہہ کے درود بھی پڑھ دیں آپ. مسئلہ آپ کو پتہ ہے، میں اپنی زبان سے بھی آرائز پیش کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. پھر وہی کہ ہمارا کیا تعلق، آپ کا تعلق دعا کرنے سے، آپ کا تعلق ہوشیار رہنے سے. آپ کے پاس چیزیں آہستہ آہستہ آتی جا رہی ہیں. نمبر 1، افغانستان سے جو امریکہ ہار کے بھاگ رہا ہے، ڈیفیٹڈ، رن اوے آف امریکہ، ٹائٹل بنائیے اس کو. 17 سال دنیا کی طویل ترین جنگ، ٹریلینز آف ڈالرز،
اس کے اپنے ہزاروں فوجی اور بیچارے بہت سارے بے گناہ بچے عورتیں. کیا دیا امریکہ نے, کیا دیا نیٹو نے, کیا دیا ان ممالک نے سوائے تباہی اور بربادی کے. اور آج 17 سال بعد بھی افغانستان کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیا ہے کہ ابھی آپ آئندہ 20 سال تک اس کو بھگتیں گے تو بھی کم ہے. اور اللہ کرے کہ جو لا الہ الا اللہ, میں تو اس کو لا الہ الا اللہ والا سٹینڈ کہوں گا, جو لا الہ الا اللہ والا سٹینڈ لیا ہے اس سٹینڈ پر آخر تک کھڑے رہیں, تاکہ ملک جو ہے, اور بہت اچھی مثال دی کہ اگر کسی اور ملک میں کوئی ہمارا ٹیررسٹ بیٹھا ہو, اور بہت بیٹھے ہیں, وہ تو انہوں نے ایک کی مثال دے کے خاموش ہو گئے, ورنہ بہت سی جگہوں پہ ہمارے بہت ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے جو ہمیں ٹیررائز کر چکے ہیں. ہمارا عاشورہ کا واقعہ ٹیررزم نہیں تھا, ہمارا اربعین کا واقعہ, مسجد حیدری, مسجد علی, سب بلا دیتے ہیں, آپ بھی بلا دیتے ہیں, وہ بھی بلا دیتے ہیں. ہمیں صرف کیونکہ ایک دل میں وہ موجود ہے اس لیے یاد کر دیتے ہیں. ہمارے پورے کراچی ضلع کے پارا چنار, گلگت بلتستان, گلستان, کوئٹہ, کہاں پر ابھی واقعات نہیں ہوئے. آپ بھلا دیتے ہیں, آپ کو یاد نہیں رہتا, آپ فائلیں دبا دیتے ہیں. افغانستان کا مسئلہ تاریخ میں امریکہ کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بنا ہے. اور یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ امریکہ بہت جلدی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی ذلت اور رسوائی کو ایک خاص طریقے سے پیش کرتا ہے تو لوگوں کے مائنڈ بھی, بھائی ہر ٹیلی ویژن چینل کو, ہر میڈیا والے کو کچھ لفافہ پہنچ جائے, مجھے بھی $10,000, مجھے نہیں معلوم میری قیمت کتنی ہے اور کس چیز پہ کتنی ہے, اللہ معاف کرے میں اس طرح بات کر رہا ہوں, لیکن لفافہ آ جائے تو ہو سکتا ہے ہم بھی باتوں کو, اللہ نہ کرے استغفر اللہ, ہے نا, انسان ہے. کتنے ڈالر پہ میں خاموش رہوں گا؟ $1,00,000 پہ, $10,00,000 پہ, $1 کروڑ پہ, کہیں نہ کہیں تو پھسل جاؤں گا, اللہ مجھے معاف کرے. پھر میں کہتا ہوں, مثال دے رہا ہوں, اپنے پر لے رہا ہوں تاکہ کوئی برا نہ مانے. کوئی نیوز رپورٹر ہوتے ہیں, دوسرے ہوتے ہیں, پولیس ہوتی ہے, عدلیہ ہوتی ہے, پھر برا مان جاتے ہیں. ایک بار نیوی کے سلسلے میں ایک بات کی تھی کہ نماز چھوڑ کے چلے گئے تھے, بعد میں انہوں نے خاصی ناراضگی کا اظہار کیا. میں کسی پہ ذاتی ٹون نہیں کر رہا. افغانستان کے مسئلے میں امریکہ اور یورپ جتنی رسوا ہوئی ہے, اور جو جوان یہاں 25 اور 30 سال کے بیٹھے ہیں, 30 سال بعد جب کتابیں لکھی جائیں گی, لکھنا شروع ہو گئے ہیں, سب نے لکھنا شروع کر دیا. کس نے کیا ذلت اور رسوائی کا پیغام دیا, پاکستان میں کس نے کیا کیا, افغانستان, دنیا میں. ہم اس وقت کس مشکل کا شکار ہیں؟ ہم اس وقت ایک طرف سے ابھی بھی بتا رہا ہوں, داعش کی مشکل کا شکار ہے. داعش وہاں نہیں ہے, آپ کے محلوں میں آ گئی ہے. حکومت چھپاتی ہے, پھر آپ کو آہستہ آہستہ چیزیں پتہ چل. مجھے بتائیے, لاہور کی یہ گاڑی کہاں سے کہاں تک آئی؟ ایک زندہ مثال دے دوں, 2-4 منٹ مجھے ایکسٹرا دے دیا کریں, برا مت مانا کریں. یہ گاڑی کہاں سے بن کر لاہور میں کہاں تک آئی جس میں دھماکہ ہوا؟ ہاں, میری کتنی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جو میرے ٹیکس کے پیسوں سے چلتی؟ میں تو ٹیکس دے رہا ہوں, NTA میرا فائلر ہوں. آج نوٹس آ گیا کہ فائل کر دیں گے. پیسہ تو میرا بھی ایک پائی بھی لگی ہے نا. میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 23 یا 31-32 ایجنسیز جو ہیں, ان میں سے کسی ایک کو پتہ نہ چلا یا نہیں؟ انہوں نے کہا جانے دو, ہونے دو, اس کے بعد پھر ہم بیج لگانے کے لیے پکڑ لیں گے سب کو. تم نے گھنٹوں میں سب کو پکڑ لیا, ویل ڈن. اب میری بات سنیے گا, تم نے کیا کیا؟ گھنٹوں میں پکڑ لیا. میرا سوال ہے کہ گھنٹوں پہلے کیوں نہیں پکڑا؟ پاکستان کا نام ٹیررسٹ لسٹ میں کیوں آ رہا ہے؟ انہی کوتاہیوں کی وجہ سے نا. بھائی جن گھنٹوں کے اندر آپ نے بعد میں پکڑا, نقصان نہ ہوتا, پریشانی نہ ہوتی, ان گھنٹوں سے پہلے پکڑ لیتے. آپ نے تو گاڑی چیک بھی کی. آپ موبائل نہیں سنتے؟ میرا تو سنتے ہیں آپ, ان کا نہیں سنتے موبائل. یا سب سن رہے ہیں, ہونے دو, ہونے دو, ہونے دو. جہاں ہوا, میری نظر ہی ہے, کسی کو برا لگے تو میں معذرت ہوں, جہاں ہوا بھلا چلا بھائی, اس کو اٹھاؤ, اس کو اٹھاؤ, اس کو اٹھاؤ. کتنے گھنٹوں میں؟ میں آپ کو بتاؤں, ہم میں سے اگر کوئی بھی اس میں انوالو ہو نا, 15 منٹ نہیں لگیں گے ان تمام لوگوں کو پکڑنے میں جو ہمارے ساتھ انوالو ہوں. کیوں؟ اس سے کہ موبائل سے ٹریکنگ سسٹم چلتا ہے, آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں تک. لیکن ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل میں ہمارے مومنین کو ذبح کر دیا گیا, سب کو آزاد کر کے لے گئے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ٹیررزم کی آگ وہاں سے آ رہی ہے,
کچھ یہاں سے ڈھیل دی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان جو ہمارا ملک ہے، جو ہماری سرزمین ہے، بہت بڑے خطرے کا شکار ہو رہی ہے۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن کم از کم ہم ہوشیار رہیں۔ اگر ہم کوئی مشکوک چیز دیکھتے ہیں، علاقے کے جو ذمہ دار ہیں ان کو آپ بھی تو ذمہ دار ہیں، ضروری ہے پولیس والا بیچارہ ذمہ دار ہو جس کی جان جاتی ہے۔ جہاں آپ کوئی مشکوک چیز دیکھیں، ریٹن میں پرائم منسٹر پورٹل پہ فوراً ڈال دیں، بہت اچھے کام ہو رہے ہیں۔ میں اس کی بھی تائید کروں گا۔ ایک بچی ہماری پنجاب میں ایک شہر میں، تفصیل نہیں دیتا، شاید پتہ چل جائے آپ کو، وہ مشکلات کا شکار تھی گھر کے اندر ہی، اس نے پرائم منسٹر پورٹل پہ ڈال دیا، پولیس گھر تک پہنچی اور ان لوگوں کو پکڑ کے لے گئی جو مشکلات۔ اس لیے پرائم منسٹر پورٹل پہ ڈال دیں، آپ کا کام، آپ کی ذمہ داری ختم، ملک کی حفاظت میں آپ نے بڑا رول ادا کر دیا۔ لیکن مسئلہ اس وقت افغانستان کا ہے۔ افغانستان کے اندر سب سے بڑے کھلاڑی امریکہ، یہودی لابی، ہندوستان لابی، یہودی لابیوں کے دوست جنہوں نے ایمبیسی بھی کل کھول لی، وہ ہیں۔ اور یہ سب میں بتا رہا ہوں، میرا نظریہ اللہ کرے غلط ہو، یہ سب پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ ایجنسیز نوٹ کریں، ایک حقیر آدمی، ایک چھوٹا سا طالب علم یہ بات کہہ رہا ہے تو آپ کو نہیں پتہ ہوگی کہ یہ صرف اور صرف پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے۔ جس دن پاکستان کے 4 ٹکڑے کرنے میں کامیاب ہو گئے، یہ سکون سے بیٹھ جائیں گے، پھر ایک نیا کام اٹھائیں گے، پھر ہندوستان کی طرف جائیں گے۔ اس لیے نہ میں نہ آپ، مجھے اس ملک سے بہت محبت ہے اور آپ کو بھی محبت ہے۔ اس ملک کی سلامتی کے لیے ایک درود پڑھ دیں محمد والا۔ اس لیے میں اور آپ جن کو یہاں پر عبادات، عزاداری، مجالس، ماتم، ہر چیز کی آزادی ہے، ہم اس سرزمین کے خلاف ایک قدم بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ہمیشہ سے وفادار رہے ہیں۔ ارے وفادار کیوں نہ ہوں؟ کبھی محمد اور علی کا نام آیا، کبھی فاطمہ کا نام آیا۔ یا ہمیں یہ ملک بہت، اللہم صلی علی محمد والا، ہمیں یہ ملک بہت پسند ہے، ہمیں مقدس مقامات بھی پسند ہے، ہاں اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن ہمارا ملک ہے۔ کل کو کچھ ہوتا ہے تو کوئی ہمیں قبول کرے گا نہیں کرے گا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہمیں اپنے عبادات اور رسومات میں آزادی ہے، اور اسی آزادی کی بنیاد پر میں عرض کر رہا ہوں، حکومت سے کہوں گا، چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا، ذمہ داروں سے کہوں گا، ہماری ایک بڑی ایف آئی آر باقی ہے جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا، جھوٹی ایف آئی آر ہے، اس کو ختم کریں، اس کو کویش کروائیں۔ سال بھر ہو گیا، خواہ مخواہ مسائل بڑھیں گے۔ زیارت عاشورہ کا مسئلہ ہمارا دینی مسئلہ ہے، ہمارا مذہبی مسئلہ ہے۔ کل کو آپ کہیں کہ جناب تبرہ بند کر دیں، پرسوں سے آپ کہیں 12 اماموں کے نام لینا، پھر آپ کہیں خلیفۃ بلا فصل کہنا شروع کر دیں، ہے نا؟ دیکھیں، آپ ایک قدم پیچھے ہٹیں گے نا، وہ آپ کو دوسرا قدم پیچھے ہٹائیں گے، وہ آپ کو تیسرا قدم پیچھے ہٹائیں گے، یہاں تک کہ آپ کہیں گے بھائی بس اندر بند ہو کے کام کرو۔ حسینی کسی کی تڑی دھونس میں آنے والا نہیں ہے، وہ اپنی ذمہ داری جانتا ہے، اور الحمدللہ آپ لوگوں نے ہمیشہ اس بات میں وفاداری کا ثبوت دیا ہے کہ جب بھی دین، مذہب، علماء، عزاداری اور مذہبی رسومات پر بات آئی ہے، آپ لوگوں نے ہمیشہ قربانی دی ہے۔ آپ کا جذبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور امام زمانہ کا سایہ آپ کے سر پر سالم رہے۔ لیکن ہوشیار رہیے گا، یہ افغانستان کی کہانی یہاں آ کر بہت بڑی مصیبت بننے والی ہے۔ آنکھ، ناک، کان پوری طرح سے کھلے رکھیں، اور آپ سمجھیں کہ آپ پیارے پاکستان کی ایجنسی کے آدمی ہیں، نمبر 1 مانا آپ خود اطلاع دے دیں۔ ہم تو اپنے ملک کے لیے ہیں، جیسے ہم امام زمانہ کے آدمی ہیں ویسے ہم اپنے پاکستان کے آدمی ہیں۔ آپ اطلاع دیں، آپ ہیلپ کریں۔ اگر پاکستانی عوام تھوڑی ہوشیار ہو جائے گی نا، یہ کون کرائے پر آیا ہے، یہ گاڑی کس نے مجھ سے خریدی، یہ کس نے رینٹ پہ لی ہے، یہ دکان سے ہمیشہ یہ لے جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ میں نے مثال دی تھی نا، ایران میں ایک بہت بڑے آدمی کو صرف اس لیے پکڑا گیا اور پھر پتہ چلا کہاں تک کہانی پہنچی کہ اس کے ڈسٹ بن سے کیلے کے چھلکے نکلے۔ کافی ہوتا ہے نا کیلے کے چھلکوں سے، بھائی یہ اس زمانے میں ایران میں کیلا بہت بڑی بات ہوتی تھی، تو یہ کہاں سے گیا، کیا گیا، اور پکڑ کے کون کے لوگ پکڑے گئے۔ تو آپ بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر رکھیں۔ پریسیڈنٹ پورٹل پہ اپنے ایس ایچ او کو لکھ کے دے دیں، اپنے پاس کاپی رکھ لیں، ہم نے بتا دی، کل کو کوئی واقعہ ہو تو آپ کے ہم نے بتایا تھا، تاکہ جو ذمہ داران ہیں وہ بھی پکڑے جائیں۔ پالنے والے تو یہ محمد اور محمد خاص، گناہوں کو معاف فرما، پریشانی کو دور فرما، ہمارے پیارے ملک کو ہم کا گہوارہ بنا دے۔ پالنے والا افغانستان کے مومنین اور مسلمانوں کی بھی مدد فرما، جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو کورونا کے شر سے محفوظ فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ پالنے والے ہمارے مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما۔
پالنے والے گناہ گار ہیں، خطا کار. تیری بارگاہ میں آ کر ہاتھ اٹھا کر عاجزی سے سر جھکا کر درخواست کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اچھا اہل بیت کا چاہنے والا بننے کی توفیق عطا، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.